نفس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی ہی کی جانب مائل ہوتا ہے۔ روح ملکوت سے پیدا ہوئی ہے جو بلندی کی جانب اٹھ کر راحت پاتی ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن کہتا رہا حی علی الفلاح۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اس سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ پتہ ہے جب وقت اور حالات ساتھ نہیں دیتے تب زندگی کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ کبھی کبھی آپ اذیت کی اس حد پہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کو کم نہیں کر پاتی، خود آپ کے بس کی بات بھی نہیں رہتی۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیف ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا سینہ کھل جائے اور گناہ بخش دیے جائیں اور بلائیں دور کر دی جائیں اور غم چلے جائیں، تو اسے چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرے۔ ہم صبر کیسے کریں؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی کامل یقین کے ساتھ کہ آخرکار مغرب کی اذان کہی جائے گی۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کرنے لگ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دنیا مکافات عمل ہے، یہ حقیقت تمام سازشوں پر باری ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ امید صرف اپنے رب سے رکھا کرو، وہ اندھیروں میں بھی راستہ بنا دے گا۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔